أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال. ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 to 60 کی آپ تلاوت یہاں پہ سن رہے تھے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دلوں کے لیے، خاص طور پہ تمہاری دلوں کی بیماریوں کے لیے، جس میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کی تفسیر کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہماری دلوں کی سختی بھی اسی میں شمار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن حکیم کے ذریعے ایک ایسی نعمت تمہیں دی گئی ہے، ایک ایسی رحمت تمہیں عطا کی گئی ہے جو تمام تر مال جو تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے. قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین کتاب ہے، لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو وقت دینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے؟ خاص طور پہ جب ہم زندگی کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ایمان کامل ہے کہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کا ہم سے حساب لے گا. لیکن اس کے باوجود ہم چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور خصوصاً جب مال کی جو دولت ہے اور جو دنیا کی مٹیریل چیزیں ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں سرایت کر جاتی ہے، تو یہ نہ صرف ہمارے دلوں کو سخت کر دیتی ہے بلکہ ہمارے ارد گرد ہی دیکھیے بہت سارے سرمایہ داروں کو دلوں کی تکالیف میں بھی مبتلا کر دیتی ہے. یہ دلوں کی سختی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خاص طور پہ اپنے دلوں کو نرم رکھنے کی مجھ سے دعا کیا کرو. اور یہ حدیث پاک بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے کہ اکثر مال و دولت یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ کو نوازتا ہے، اس سے آپ کی آزمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ اب آپ کا ظرف کیسا ہے،
آپ دوسروں کو کیسا ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی عزت نفس کو مجروح تو نہیں کرتے؟ کیا آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ کا کہا ہوا حرف آخر ہے اور آپ اپنے ہی طریقے سے لوگوں کو پریشرائز کر کے اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اور خاص طور پہ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کے حوالے سے آج ہم ضرور بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی لائن اپ ہوگا، کچن ہوگا، ثنا خوانی اور نعت خوانی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا شام 4 بجے تک۔ لیکن سب سے اہم بات یہ کہ اب جب کہ نصف رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اگلے 15 روز کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ کیا ہمیں ابھی بھی ہدایت اور رحمت سمیٹنے کا وہی جوش و خروش ہمارے اندر ہے جو رمضان المبارک کی شروعات میں تھا؟ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم اس روٹین میں آتے جاتے ہیں، سحری کی، افطار کی، روزے کی جو شدت ہے وہ ہمارے لیے کم ہوتی چلی جاتی ہے، انسان کا سٹیمنا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑے مشغول ہوتے چلے جا رہے ہیں دنیاوی کاموں میں۔ اگر آپ نوٹس کریں پچھلے 2-3 رمضانوں سے، کیونکہ رمضان مبارک میں بچوں کی چھٹیاں، موسم گرما کی چھٹیاں پڑتی تھیں، تو اکثر لوگ نصف رمضان میں ہی ٹریول کرنے نکل جاتے تھے، اور ویسے کہ کہا جاتا ہے کہ مسافروں کے لیے روزہ فرض نہیں ہے، تو اکثر لوگوں کے آخری عشرے کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ لوگ پلان کرتے تھے کہ ٹریول کریں، کہیں باہر جائیں، گھومنے پھرنے جائیں، عید کی چھٹیوں کا استعمال کریں۔ لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جو معاشی بحران ہم اپنے ارد گرد محسوس کر رہے ہیں، اس میں کہیں ملک سے باہر جانا تو دور کی بات ہے، ہمارے بازاروں میں، ہمارے ریسٹورینٹس میں، کیفیز میں بھی وہ ہمیں رش نہیں نظر آ رہا۔ تو اپنے سے نیچے دیکھیے لوگ کس مشکلات کا شکار ہیں، اور خصوصاً اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، آپ مخیر ہیں، تو ضرور یہ کوشش کیجئے کہ اس دفعہ rather than taking a vacation آپ کسی کی مدد کر سکیں۔ اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی دیتے ہیں کہ جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، پہلے دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرو اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی سیر و تفریح کی اور آسائشوں کی بات کرنا۔ اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ڈیوز بنتے ہیں۔ کل ہی ہم دوستوں میں آپس میں بات کر رہے تھے کہ لوگوں نے کام کروایا، وینڈرز نے کام کیا، لیکن پیمنٹ دینے سے پہلے لوگ اپنی سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ ایسی سیر و تفریح کا اور ایسی زیارتوں کا کیا فائدہ جس میں آپ دوسروں کی دعا اور دوسروں کی جو خوشنودی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو؟ اس بارے میں ذرا غور کیجئے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اینڈ آف کورس ویلکم بیک ٹو دا ٹرانسمیشن جو آپ کے ساتھ رہے گی 4 بجے تک۔ اب وہ وقت آ گیا جی، میری فل فیملی ہاؤس فل ہو چکا ہے، میری رمضان فیملی نے مجھے جوائن کر لیا ہے، اور یقیناً آپ بھی ہماری گفتگو میں شامل رہیں گے۔ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ انسٹاگرام یا پھر ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں۔ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یقیناً آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ریگریٹس کے حوالے سے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پچھتاوا نہ ہو، لیکن کبھی کبھار یہ پچھتاوے ہمیں جکڑ لیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم ان سے سیکھ کر ان کی لرننگز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی چیز پہ پچھتاؤ، تم سے کوئی خطا جانے انجانے سرزد ہو جائے، تو توبہ کے، استغفار کے دروازے کھلے ہیں، اور یقیناً یہ اشرا بھی استغفار کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے، حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوتاہی ہوئی ہے، تو ابھی وقت ہے جو آپ اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ اس پہ ہم جی بات کریں گے، نمبرز آپ کے سامنے ہیں، لیکن سب سے پہلے لیے چلتے ہیں، کبھی کبھار جی کوئی غلطیوں میں تو آپ کے پاس ٹپس اور ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح کر سکتے ہیں، لیکن کئی دفعہ وہ ایسی گڑبڑ ہوتی ہے کہ اس کو ریورس گیئر نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ایسی غلطیاں کچن میں ہو جایا کرتی ہے، تو کچن کا ہی رخ کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیف عائشہ، کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک۔ کبھی کچھ ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے یا کوئی ریسیپی میں آپ کبھی پچھتائی ہیں؟ جی کبھی غلطی ہو گئی تو پھر وہ پوری ریسیپی خراب ہو جاتی ہے، پوری ریسیپی خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ سے ٹپس بھی لیں گے، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے سالن پکنے رکھا ہے، وہ جل جائے تو اس میں دودھ ڈال لیجئے، کوئی اور چیز ڈال لیجئے، آٹے کی ایک گولی بنا کے ڈال دیں، ہے نا، تاکہ وہ اس کو صحیح کر ڈال سکے، دیں، پیاز اور دہی تل کے ڈال دیں۔ تو ایسی بھی کچھ ٹپس دے دیا کریں بھائی۔ دیکھیں رمضان میں یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے عائشہ، کچھ بناتے بناتے کسی کو بتا دیا کریں کہ اگر گڑبڑ ہو جائے تو گڑبڑ کو سنبھالا کیسے جائے۔ اس کے علاوہ جی بڑھتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوں گے گوہر بھائی، گوہر رانا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا خوانی کے فرائض انجام دیں گے۔ آج گوہر بھائی وظیفہ
پڑھ کے آئے نا آپ تاکہ باری آپ کی جلدی آئے. بالکل بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصف رمضان گزر گیا, کیسا گزرا آپ رمضان؟ بہت اچھا الحمدللہ. جی بہت اچھا گزرا ہے. زبردست. اچھا جی, یہ تو تھے ہمارے ریگولر مہمان, ہماری فیملی کا حصہ. اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے مہمانوں سے. ان کے بھی جو شعبے ہیں وہ دونوں سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں, لیکن پبلک فگرز یہ دونوں ہی ہیں. اور آج خصوصاً جو بات ہم کرنے لگے ہیں وہ ہے پچھتاوے سے ریلیٹڈ, جس سے میرے خیال میں کسی کی زندگی مبرہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کی ملاقات کراتے ہیں, میری بہت اچھی دوست ہیں, ہمارے فیملی فرینڈز ہیں. لٹرلی ایسا سمجھیے کہ آئی ہیو گرون اپ واچنگ دس فیملی, اور ان سب میں یعنی تمام ہی لوگ اس فیملی میں بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں. خصوصاً یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے ان کے ماموں کا, عبدالقادر جعفر صاحب, جو کہ فارمر ہائی کمشنر آف پاکستان ٹو یو کے تھے. میرا ان سے ایک بہت ہی قریبی ناتا ہے, بیکاز ای ایس یو کے وہ پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, جس کی وجہ سے میری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج, ایک بہت بڑا ٹرن اوور آیا. دیٹ واز دا مائل اسٹون. اینڈ آف کورس ان کی والدہ سے بھی آپ واقف ہیں. شی از اے ہاؤس ہولڈ نیم وین اٹ کمز ٹو کوکنگ. شیرین آنٹی, شیرین انور صاحبہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سمیرہ, السلام علیکم سمیرہ. What a pretty white dress you're wearing. All نوری نوری نا. کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کچن میں تو نہیں جانا اچھا لگتا ہوگا رمضان میں. I love it. You love it. Cooking is a therapy for me. ہے نا, بہت سارے لوگ ویسے یہ کہتے ہیں کہ غصہ آئے تو زور سے جا کے چیخنے چلانے کے بجائے آپ آٹا گوندھ لیں تو آدھا غصہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ جی غصہ سینٹ میں نکالتے ہیں, پارلیمنٹ میں نکالتے ہیں, میڈیا پہ بھی نکالتے ہیں, کبھی کبھار کمرہ عدالت میں بھی نکالتے ہیں. ایسے ہی ایک حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی زبردست زور خطابت رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو بات کرتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب. السلام علیکم نہال صاحب. وعلیکم السلام. نہال صاحب, کسی اسٹیٹمنٹ پہ, کسی بات پہ جب غصہ کیا ہے اس کے بعد پچھتائے ہیں؟ موجودہ اسٹیٹمنٹ اور بات نہیں, اس پہ فخر ہے, پچھتاوا نہیں. فخر ہے. جی, پچھتاوا زندگی میں ہے کہ ہم ڈے فرسٹ سے مجھے دین کو سمجھ کے چلنا چاہیے تھا, تاکہ ہم زندگی کو زیادہ احسن طریقے سے گزار سکتے ہیں. اس پہ تو مجھے بڑا پراؤڈ ہے. اچھا, جو سیاسی اس وقت ہم ماحول دیکھ رہے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ پہلے تو بڑی اچھی ہم نے ایک روایات بھی دیکھی, جمہوری روایت کا حصہ ہے, کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو ساتھ مل کر لوگ افطار بھی کرتے ہیں, گفتگو شنید بھی ہوتی ہے, روزہ افطار کرنا, تو جتنا اپنا وسیع کریں دسترخوان. آج کل حالیہ دور میں ایسا لگتا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں اگر وہ ساتھ مل کر افطار کرتے ہیں تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے شعبے میں بلوغیت کے بجائے کنجوسی آتا جا رہا ہے. روایت یہی ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن ہوں یا اقتدار میں ہوں, ہم مسلمان ہیں اور انسان ہیں, تو ہمیں مل جل کے درگزر. جب اس مہینے میں شیطان بند ہے تو ہم بھی اپنے اعمال کو بند کر دیں. تو جو بھی جہاں ملے اس سے گلے ملنا چاہیے, اور کسی کے اوپر مجھے یا آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم غیر اعتمادی کریں, بد اعتمادی کریں. لیکن ویسے آپ بتا دیں, آپ انر سرکلز میں ہیں, کیا عید کے بعد کوئی ہم موومنٹ, کوئی تحریک, کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کے لیے واقعی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے؟ ہاں, آبویسلی ہے. جی. ایک تو جو لوگ ہیں وہ ان کے جو لیول ہے برداشت کا وہ ختم ہو چکا ہے, لیوریج اب ٹوٹنے والا ہے. عوام کو اگر آپ اس کے روزمرہ کی زندگی ایزیلی بہم پہنچائے تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کے ملک میں بادشاہ کی حکمرانی ہے, قبیلے کا سردار ہے, جمہوریت ہے, نہیں ہے. لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں. اگر ان کی زندگیوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو پھر فرق پڑتا ہے. اور دوسری چیز, ایک چیز کو ایڈ کر دوں کہ ایک اور فرق پڑے گا کہ ود ان دا گورنمنٹ ایک ان ہاؤس چینج آئے گی. کافی ایم این ایز فارن منسٹرز کے ساتھ جو سوشل میڈیا میں بھی چل رہا ہے ان کے ساتھ ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر چینج ہو جائیں. چلیں جی, یہ تو ایک تجزیہ ہے, آپ کی رائے ہے, اس پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے ورنہ خواہ ہمارا باران رحمت کنٹروورشل ہو جائے گا. لیکن سمیرہ, ایز اے سٹیزن آف پاکستان اکثر لوگ اس بارے میں پریشان ہیں, آپ کی فیل بھی ہے, خواتین خاص طور پہ خاتون خانہ اس وقت سوچ رہی ہیں کہ جس طرح مہنگائی ہے, جس طرح کی پرابلمز ہیں, یہ بات واقعی آبزرویشن والی ہے کہ اس وقت کیفیز, ریسٹورینٹس آپ کے خالی پڑے ہوئے ہیں. جس طرح لوگ پہلے مل جل کے باہر جاتے تھے, لوگوں کی بساط سے, لوگوں کی افورڈیبلٹی سے بات باہر نکل گئی ہے. تو آپ آنے والے مہینے کیسے دیکھ رہی ہیں, اور اس سے گھروں میں لوگوں کو کتنی سٹریس سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ آنے والا ٹائم میں تو صرف اسی طرح دیکھ رہی ہوں کہ یو نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن آن ایوری تھنگ آئی فیل, بیکاز آبویسلی آپ ہر چیز دیکھو, ڈالر کہاں, آج میں ابھی دیکھ رہی تھی
इट्स क्रेजी, कुछ समझ नहीं आ रहा. इतनी हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, बट वो एकदम से सब कुछ उल्टा पुल्टा होता हुआ नज़र आ रहा एक है. ऐसे टफ दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें हमें साबित कदमी चाहिए और यकीनन ऐसा लगता है. अच्छा, मुझे उस बात पे भी बड़ी कभी कभार तकलीफ होती है कि अगर आप देखें कि सोल्यूशन करना भी चाहें, जैसे आपने कहा कि अपोजिशन भी अगर बैठती है, मुझे अपोजिशन के बाद भी कोई बहुत क्लियर कट प्लान नजर नहीं आता. एहतजाज तो है लेकिन सर प्लान ऐसा नहीं लग रहा कोई है. प्लान है, यू डिसएग्री. अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासत से ज़्यादा इस वक्त लोगों को रोज़ा लग रहा है, ज़रा रोज़े और रमज़ान की बात कर लें. लेकिन चलें जी, एक ब्रेक की तरफ हमें थोड़ी देर में बढ़ना है, लेकिन उससे पहले गौहर भाई, आज आपकी मुरादें बर आई. सबसे पहले अगर हम शुरुआत आप ही से करें, मैं चाहती हूँ किसी हम से शुरुआत करें आज. खुदी का सिरनहा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह. खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह. ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है. ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है. सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह. किया है तूने, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा. फरेब सूद ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह. अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह. कलंदरों की अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं बारान रहमत और हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पैकेजेस, शॉर्ट रिपोर्ट्स. और आज हमने सोचा जिस तरह के हर बंदे की, मेरे ख्याल में हर मुसलमान की आरज़ू है रमज़ान मुबारक में कि अल्लाह ताला अब उसको उम्रे की सआदत अदा करे, बैतुल्लाह की ज़ियारत अदा करे कि ताकि हम भी मदीना मक्का को अपनी आँखों से देख सकें. और जब हम वहाँ जाते हैं तो ना सिर्फ ये कि वो एक अपने आप में हमारे लिए कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है इबादत का, स्पिरिचुअल
اسپریچولیٹی کا، لیکن ساتھ ساتھ جو بچے ہمارے ساتھ جاتے ہیں ان کو اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری کے بارے میں بھی بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے. لیکن کئی دفعہ ہم بہت ساری متس کا شکار ہو جاتے ہیں، کلیئرٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی، خاص طور پہ جب آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں. آج ہم نے آپ کے لیے خصوصی رپورٹ بنائی ہے مقام ابراہیم کے حوالے سے. اس مقام کی کیا اہمیت ہے اگر آپ ریلیجیسلی بھی اس کو دیکھنا چاہیں، اسلامک ہسٹری میں دیکھنا چاہیں، اور خصوصاً اس کی نشانی کیا ہے. بہت سارے لوگ جب پہلی دفعہ جاتے ہیں تو ان مقامات کو پہچان نہیں پاتے. آئیے دیکھتے ہیں یہ اسپیشل رپورٹ. آیت نمبر 97 مقام ہوا ہے اور اسے قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس مقام پر نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے. اس مربع نما پتھر کی اونچائی 20 سینٹی میٹر اور طول عرض تقریباً 4 سینٹی میٹر اور اس کا رنگ سفید مائل بس سرخ اور پیلا ہے. اس پتھر پر 10 سینٹی میٹر گہرا پاؤں کا نشان پایا جاتا ہے جس میں انگلیاں واضح نہیں دکھائی دیتی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے کہ ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کریں، مقام ابراہیم پہ پہنچیں. جس طرح کہ اس رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ جب آپ عمرے کے دوران بھی طواف اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں اور سعی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے پیچھے یا اس کے قریب پڑھنے کی ہدایت دی جاتی ہے. لیکن ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ ابھی یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ اگر آپ تھوڑا سا اسلامک ہسٹری کو ان معجزات کی طرف نظر ثانی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ کرۂ ارض پہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا جائے اور اس کے لیے تمام سہولیات بھی دی. یعنی آپ امیجن کریں اس وقت کو جب ایک ریگستان ہے، دور دور تک جنگل بیابان ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے یہاں پہ موجود ہیں، تو اکیلے گھر کی اس کی تعمیر کرنا. حضرت اسماعیل ان کے ساتھ ہیں لیکن اسی مقام پہ کھڑے ہو کے جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ فرشتوں کی اسسٹنس کے ساتھ ان دیواروں کو اٹھایا گیا، یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اشارہ کرتے تھے اور اینٹیں ساتھ میں آ کے اس گھر کی، اس بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج جو ہم حتیم کا ایریا دیکھتے ہیں وہ کئی زمانوں میں، کیونکہ کئی دفعہ اس کی اس کو بلڈ کیا گیا، پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ اس کی ری بلڈنگ ہوئی، تو حتیم بھی خانہ کعبہ کے اندر کا ہی حصہ تصور کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حتیم کے اندر نماز پڑھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی. اس بارے میں ہم مزید بھی بات کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو رپورٹس بھی اس کے بارے میں بتائیں. لیکن اب ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے صوفیہ عارف نے. شی از اے بیوٹی ایکسپرٹ، ان کا اپنا سیلون بھی ہے. السلام علیکم صوفیہ، رمضان مبارک. تھینک یو فار جوائننگ اس. اچھا صوفیہ، ہمارا جو لارجر آج سبجیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ریگریٹس کے بارے میں. آپ کا تو اکثر ایسے کلائنٹ سے واسطہ پڑتا رہتا ہوگا جو عید سے پہلے کچھ ڈفرینٹ لک چاہتے ہیں اور کبھی کبھار وہ ڈفرینٹ اتنا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ پھر ریگریٹ کرتے ہیں اس کو، پھر آپ کے پاس آتے ہیں کریکٹ کروانے کے لیے اس کو؟ یس، بٹ میں انیشلی آئی ٹرائی کہ اس یہاں تک نوبت نہ پہنچے، بٹ وین دے کم تو پھر اس کو ڈیفینیٹلی. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی غصے میں آ کے کوئی ایکسٹریم بات کہے کہ جی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا موڈ تھوڑا خراب ہے، بال بہت لمبے، اور اچانک کہیں کہ جی میں بالکل اپنے بال چاپ آف کر دینا چاہتی ہوں، تو پھر آپ کو اس وقت ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے رادر دین گیونگ دیم دی سروس. آپ یہ بلیو کرتی ہیں؟ میں کرتی ہوں. انفیکٹ میں چاپ کرنے سے پہلے ان سے کافی دفعہ پوچھتی بھی ہوں، کیونکہ پرسنلی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر ہمارے یہاں ٹرینڈ بھی ہے کہ زیادہ بالوں کو وہ چاپ نہیں کرنا چاہتے. تو ہمارا جو پہناوا ہے، ہمارے جو ڈریسز ہیں، کسٹمز ہیں، اس میں میرے خیال میں اٹ از ایزیئر ٹو کیری اے ڈریس لائک دس وتھ سلائٹلی لانگر ہیئر، ورنہ وہ آپ کمپلیمنٹ نہیں کرتی آپ کی پسند. بٹ اے لاٹ آف گرلز اور اسپیشلی ینگر گرلز وہ بڑے زبردست شارٹ ہیئر اسٹائلز بھی کیری کرتی ہیں. جب ہم پچھتاوے کی بات کرتے ہیں نیال صاحب، سیاسی زندگی، پروفیشنل لائف کو چھوڑ کر پرسنل لائف میں جب آپ آتے ہیں، اور خصوصاً جس طرح کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ عشرہ استغفار کا عشرہ ہے، اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں, یعنی ٹھیک ہے انسان دنیاوی طور پہ اپنے کئی ریگریٹس کو ایکسیپٹ نہ بھی کرے, پبلکلی ایکسیپٹ نہ کرے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو سچ بولتا ہے. اس وقت اپنے دل کا میل کیسے صاف کیا جائے؟ اللہ کے پاس توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے واحد جگہ ہے جہاں پہ آدمی ہم کلامی جب کرتا ہے جی تو بڑے سچائی سے اور اس کے ذہن دل و دماغ ایک ساتھ ایک طرف ہو کے کر رہا ہوتا ہے. کئی جگہ پہ ہم اگر آپ سے بات کریں تو دل کچھ اور کہہ رہا ہے, دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو وہاں پہ آدمی سچ بات کرتا ہے, وہ کسی بھی حال میں ہو, کوئی بھی شخص ہو. اور بیشتر اس کو پچھتاوا یہ ہوتا ہے کہ میرے رب, ہم نے وہ سب کچھ ادا نہیں کیا جو آپ نے میرے ساتھ مہربانیاں کی. سبحان اللہ. ہم نے آپ کی مہربانیوں کا وہ صلہ نہیں دیا. اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ بہتر سلوک اور رویہ رکھیں. آپ اگر بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو تو ضرور راضی کرتے ہیں آپ, بٹ دیٹ از 15% اور 10% آف یور. صاحب جو پبلک فگرز ہوتے ہیں, جیسے جو گورننس کے معاملات دیکھ رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو دیکھ رہے ہیں, یعنی ہر انسان کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی آپ نے مجھے توفیق و طاقت دی ہے اتنا میں دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ہمیں روکتا ہے, کچھ اور چیزیں ہمیں روکتی ہیں, کبھی کبھار لاز ایسے ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہوئے بھی چیزوں کو کریکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, اس وقت ایک پبلک فگر کے دل پہ وہ جو بے بسی ہوتی ہے اس وقت کیا گزرتی ہے؟ دیکھیے جب آپ کو اللہ تعالیٰ پبلک فگرز بناتا ہے تو میں اپنا ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, جب بھی میں 2 بار اقتدار میں آیا تو میں اپنے گھر سے وہ کپڑے نکال کے پہنتا تھا جو بالکل پھٹا ہوا ہوتا تھا. 2 وجوہات. ایک تو لوگ کہیں گے دیکھو ہمارے ٹیکس کا پیسہ پہن رہا ہے, دوسرا یہ کہ عام آدمی آپ کو اپنے جیسا سمجھے کہ جی یہ میرے جیسا آدمی ہے. اور تیسرا آپ کے اندر وہ گھمنڈ, وہ میرے ساتھ کبھی پولیس مین گن وہ نہیں رہتا. پھر ہم اشرف المخلوقات ہیں. میں ابھی رمضان میں اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے, کہ ہم ان چرند پرند کے اوپر بھی مہربانیاں کر سکیں. صحیح. یورپ والے ان پہ مہربانی کرتے ہیں, اللہ ان پہ بڑا مہربان ہے. ہم گدھا ہو, گھوڑا ہو یا بیل ہو, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو پھر ہمارا بھی حال اسی جیسے کبھی کبھار واقعی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, جیسے ہم اسٹرے اینیملز کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ترکی میں آپ دیکھیں کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے, تو باقاعدہ یہ جو اسٹرے ڈاگز ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کمبل اور چیزیں رکھی ہوتی ہے کہ رات کے وقت اس کو بھی سردی نہ لگے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو خوراک فراہم کریں. ہمارے ارد گرد تو ہمیں نظر آتا ہے ہم اس کو مارنے, تکلیف دینے پہ ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے. سمیرا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پرسنل لائف میں جب ریگریٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ توقعات پوری نہیں ہوئی اور پچھتاوا زندگی میں آ جائے, تو زندگی کتنی کڑوی ہو جاتی ہے؟ سی آئی آلویز فیل سدرا کہ آپ ان چیزوں سے سیکھتے ہو. صحیح. مجھے اپنا پرسنل یہ خیال ہے کہ اگر ڈیفینیٹلی ریگریٹ ہر کوئی کرتا ہے, ہر کسی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اینڈ دین یو اینڈ اپ ریگریٹنگ, بٹ دین آپ اس سے سیکھو کہ نیکسٹ ٹائم ٹرائی ناٹ ٹو ڈو دیٹ. ایک نارمل زندگی کا یہ ہے, اور باقی اللہ سے آپ معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں اور ہم جو ہے دوبارہ یہ غلطیاں نہ کریں. بالکل صحیح. اچھا سمیرا, بلکہ جس طرح اب انٹرنیشنلی ایکسیپٹ ہوا ہے کہ بچوں کو جب آپ اینٹونم سکھاتے ہیں, جو اپوزٹ ورڈ سکھاتے ہیں, تو سکسیس کا اپوزٹ فیلئر نہیں ہے, بلکہ سکسیس کا اپوزٹ لرننگ ہے. کہ آپ نے کوئی بھی اگر غلطی آپ سے ہو گئی ہے تو آپ کو سیکھ ملی ہے. جس طرح کہا جاتا تھا کہ جی میں نے 99 طریقے یہ نہیں سیکھے کہ میرے 99 دفعہ میں فیل نہیں ہوا, بلکہ 99 طریقے اس چیز کے سیکھے جو کام نہیں کی. سو آئی ول بی successful the 100th time. But you always have to be positive. Absolutely. The minute you get negative, پھر وہ چیزیں. صوفیہ, ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پہ آپ ینگسٹرز کو دیکھیں, ہم نے مسٹیک کو اتنا اس کو ابھار دیا, اتنا برا بنا دیا ہے کہ لوگ ایکسپیریمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. اور یہ آپ چاہے آفیشیل لیول پہ ایگزیکٹو پیرالسس دیکھ لیجئے کہ لوگ ڈیسیجن ہی نہیں لے پاتے, کہ کہیں غلط ڈیسیجن ہو گیا تو ان کی پکڑ ہوگی, نیب پکڑ کے لے جائے گی, اکاؤنٹیبلٹی, عدالتیں, کوئی برخاست کر دے گا, زندگی بھر جو عزت کمائی ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گی. اسی طرح آپ اسپورٹس مین کو دیکھ لیں, اسی طرح ہمارے انٹرپرینورس کو دیکھ لیں. لوگ پرسنل لائف میں شادی کا ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے, کالج کس جانا ہے اس کا ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے, صرف اس لیے کہ کہیں مسٹیک نہ ہو جائے اور پچھتانا نہ پڑے. اتنی پچھتاوا ایورس لائف کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں, رسکی نہ ہو جس کے اندر؟ نہیں, آئی تھنک ان فیکٹ لائف میں آپ کو بہت سی چیزوں میں رسک تو لینا پڑتا ہے. اگر آپ کوئی رسک نہیں لیں گے تو آئی تھنک آپ گرو بھی نہیں کر سکتے. you will be stagnant. Absolutely. But آپ اتنا بھی نہ چلے جائیں کہ آپ اگلے کو بہت زیادہ you in other words calculated risk لیں.
کیلکولیٹڈ نہیں, بٹ ویسے کریئر وائز اور اینی تھنگ رسک تو از یو نو یو ہیو ٹو. کوئی جیسے میں نے اپنا کام جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس میں میں نے بہت سی چیزوں میں رسک لیا تھا, بہت سی چیزوں میں. سو بٹ آئی واز ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. کسی بھی نئی چیز کو کرتے ہوئے اگر آپ پازیٹیو ہوں, کیلکولیٹڈ رسک لیں, لوگوں سے صلاح مشورہ کریں, لیکن صرف یہ گمان اپنے دل میں نہ لے کے آئیں کہ جی ہر چیز ہی فیلئر ہوگی اور پچھتانا پڑے گا, تو پچھتاوے کو کیسے اوائڈ کریں. پچھتاوا زندگی کا حصہ ہے, اس سے سیکھیں, آگے بڑھیں, جیسے سمیرہ نے کہا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور اب ہم موجود ہیں ہمارے کچن میں, اور خصوصاً یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی. عائشہ, میں نے آج اپنے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو یہی میسج دیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا لاتے ہیں, تو اس میں بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو ضائع نہ کریں اور ان کو اعتدال کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں. کھانا کھائیں تو اس کے لیے شکر ادا کریں, پانی کو ضائع مت کریں, اور خاص طور پہ بجلی بھی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں. میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کچن کی لائٹ جل رہی ہے تو جل رہی ہے, مائکرو ویو چل رہا ہے تو چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو بڑا غصہ کیا جاتا ہے مائکرو ویو کے لیے. آپ مائکرو ویو زیادہ لیتا ہے نا بجلی؟ ہاں بجلی بہت لیتا ہے. اچھا, آج کیا بنانے لگی؟ آج ہم بنا رہے ہیں لوکی کا حلوہ. اوکے. اور یہ فیوریٹ سبزی تھی ہمارے پیارے نبی کی. ایبسلیوٹلی. اور اس میں بہت سے وائٹامنس ہیں, اے بی سی ہے اس میں, اور یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے. صحیح. اور اس کے تو ابھی میں بتاتی ہوں, یعنی وہ لوگ جن کو گھر میں منع کیا گیا ہے کہ آپ حلوہ زیادہ نہ کھائیں, آپ یہ عائشہ والا ایکسکیوز استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے جی, اس میں ساری چیزیں بڑی زبردست ہیں. اسے ڈائٹ بھی بنا سکتے ہیں. جیسے ہم اس میں شوگر ایڈ کرنے کے بجائے جو شوگر آتے ہیں نا پروڈکٹس, وہ والے ڈال دیں. جب بالکل تیار ہو جائے اور بالکل آپ اس کا فلیم آف کر دیں, تب ایڈ کریں. گڑ ڈالتے ہوئے بھی ڈالتے ہیں, لیکن گڑ بھی ڈائبٹیز کے لیے. ابھی صرف اس میں ملک ڈالا ہے اور لوکی ڈالی ہے, اسے بوائل کرنے رکھ دیا. پھر باقی چیزیں اس میں ہم شامل کریں گے. بادام پستہ ہے, یہ جائفل جوتری کا پاؤڈر ہے, اسے بہت احتیاط سے یوز کریں گے. پسی ہوئی الائچی ہے, کیوڑا ایسنس ہے, ملک پاؤڈر ہے, چینی ہے, کھویا ہے, اور دیسی گھی ہو تو وہ, نہیں تو پھر مکھن ہم یوز کریں گے. بالکل صحیح ہے. سمیرہ, آپ کیا کہیں گی؟ یہاں پہ بننے لگا ہے آج لوکی کا حلوہ, اور کئی لوگوں کو, لڑکیوں کو, خواتین کو حلوہ بنانا بڑا مشکل لگتا ہے. کیا وجہ ہے؟ یعنی ویسے تو آسان ہونا چاہیے, امیاں تو بڑی جلدی بنا لیتی ہیں, ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ وہ آئی تھنک پروبیبلی اس کو گریٹ کرنا, چھیلنا, یہ سب عادت نہیں. پری کوکنگ جو ہے نا وہ سب سے بری ہوتی ہے. امی کہتے ہیں کوکنگ کوئی بھی کر سکتا ہے, پری کوکنگ نا بڑا مشکل ہوتا ہے, جو عائشہ بھی یہاں پہ سب چیزیں کر کے لاتی ہیں. اچھا جی, یہ گریٹڈ لوکی کتنی ہے تقریباً؟ یہ 2 کلو ہے. 2 کلو ہے, اور یہ ریڈیوس ہو کے کتنی بن جائے گی تقریباً؟ ایک ڈش آرام سے پائرکس کا بڑا ڈش بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مٹھائی بھی بنتی ہے لوکی کی, تو عید کے لیے آپ جیسے کہی تھی کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو آپ یہ گھر میں بنائیں اور بہت سستی بنے گی. یہ آپ کی 200 کے اندر کھویا ڈال رہے ہو؟ جی, کھویا ایڈ کر رہی ہوں, ملک پاؤڈر بھی ایڈ کر رہے ہیں. زبردست. اچھا, ابھی اس میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے؟ ابھی صرف لکوڈ ملک ڈلا ہوا ہے, اور وہ لوکی ڈلی ہے, اسے ہم نے بوائل کرنے رکھ دیا ہے. تھوڑی سی گلے گی, پھر خشک ہونے لگے گا دودھ, تو پھر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے, اور پھر آخر میں ہم مکھن ایڈ کریں گے اور پاؤڈر دودھ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. سمیرہ, اکثر لوگ چینی کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے حلوے میں, اس کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں کہ وہ بالکل آخر میں ڈالنا چاہیے یا پہلے, کہ وہ شیرہ جب آتا ہے تو پھر پکنا مشکل ہو جاتا ہے. چاول کی کھیر میں آئی ول سے سدرا کے چاول آپ پہلے ڈالتے ہیں, ورنہ چاول گلتا نہیں ہے. صحیح. لوکی میں بھی یہی ہے کہ آپ اس طرح کی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, چینی ڈالنے سے پھر اس کا وہ کیرملائز ہو جاتی ہے, اور پھر پانی بھی, چینی پانی چھوڑ دیتی ہے, تو آپ چینی کو ٹورڈز دی اینڈ اگر ڈالو تو اٹس بیٹر. اچھا, اب یہاں پہ 2 ایکسپرٹس موجود ہیں. مجھے یہ ایک سوال کرنا تھا, میں جب بھی کھیر بناتی ہوں نا تو وہ بالکل دودھیا سفید نہیں ہوتی. وہی آپ کی والی بات, جو شیرہ ہے اور جو پکا کے پکی ہوئی کھیر مزے کی تو بہت لگتی ہے, لیکن ایٹ ٹائمز آئی وانٹ دیٹ وائٹ کھیر. اس کے لیے کیا ٹپ ہے؟ وائٹ کھیر یو نیڈ ٹو ایڈ بوائلڈ رائس. اوکے, ٹھیک ہے. اف یو ایڈ چاول, ہاں بوائلڈ, پکا ہوا بوائل کر کے آپ اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر کے ڈالو تو پھر اتنا پکانا نہیں پڑے گا. اگر آپ رو چاول ڈالتے ہو, کچے چاول, تو پھر آپ کو ظاہر ہے اس کو کڑھانا ہے, پکانا ہے, پھر دودھ کر کے پھر وہ تھوڑا یلوش ہو جاتی ہے. ویری گڈ ٹپ. تو وہ لوگ جو سفید کھیر پسند کرتے ہیں جی, ان کے جوڑے جیسی, تو اس کے لیے آپ بوائلڈ رائس ڈالیے اور اس کے بعد استعمال کیجیے. ویسے یہ کتنی یعنی میٹھی میٹھی سوغاتیں ہیں نا, خاص طور پہ جس طرح ہم کہتے ہیں عید الفطر کو تو کہتے ہیں میٹھی عید ہے, تو میٹھے کا ابھی آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں, کیونکہ رمضان کے بعد جب عید آئے گی تو ہر گھر میں وہ جو خوبصورت ٹرالی سجے گی. عائشہ, ہم نے ٹرالی کے لیے بھی چیزیں بنانی اب شروع کر دینی ہے, اس کے لیے بھی آپ نے ٹپس دینی ہے. اس میں وہ جتنی فرائنگ ہو
رہی تھی نا, وہ اب ہم صرف افطار میں نہیں کریں گے, وہ ہم چاہیں گے کہ ہماری ٹرالی پہ بھی شامل ہو. جی بالکل بالکل. آپ کیا کہتے ہیں نیال صاحب, سب سے زیادہ واٹ ڈو یو لک فارورڈ ٹو آن عید؟ سب کے چہرے میں خوشی ہے اور وہ مٹھاس سے ہی آتا ہے. ہاں, اور یہ مٹھاس آپ خواتین کی وجہ سے, آپ کی محنت کی وجہ سے, جو آپ شیر خورما بناتی ہیں, کھیر بنائیں یا جو بھی میٹھی چیزیں ہوں. کیا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جب آپ اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ چیز کے لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کے اچھے صاف ستھرے نئے کپڑے اور مٹھاس سے بھر کے, آپ کے زبان پہ مٹھاس, ذہن میں مٹھاس, دلوں میں مٹھاس, خوبصورتی ہے یہ. اور جس طرح کہا ہے کہ مومن کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. عید الفطر ایک خوشخبری ہے جو آپ کو رمضان مبارک کے بعد ملتی ہے, اور ایک وہ ہوگی جب آپ اللہ رب العزت سے آپ کی ملاقات ہوگی اور اس کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے. خصوصی طور پہ یہاں پہ کہنا چاہیں گے کہ عید میں سے پہلے ابھی جو آخری عشرہ گزرے گا, جو دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے, وہ بڑا اہم ہے. اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا ریزولو ہوتا ہے, جو ہماری ایک لگن ہوتی ہے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی, اس میں تھوڑا تھوڑا ہم اب ایگزاسٹڈ فیل کرنے لگتے ہیں نا صوفیہ, اور ردم میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ آخری عشرہ اگر آپ پوری مسلم امہ کو دیکھتے ہیں, خصوصاً وہ لوگ جن کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ وہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ بیت اللہ میں گزاریں, آئی تھنک, اور اس کو وہ ایک عمرے کا ثواب بھی حج جیسا ثواب ہے. بلکہ کچھ روایات میں پایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس عمرے کا جو تم رمضان مبارک میں ادا کرتے ہو, اس کا ثواب بالکل ایسا ہے جیسے تم نے میرے ساتھ, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کیا. تو کیا شان ہے جی اس مہینے کی. آپ کو ایڈ کروں جی, میں نے لاسٹ عید مدینے میں عاشر شب گزارا, تو ہم 2:30 بجے رات کو پہنچ گئے فجر کی نماز کے لیے, کیونکہ عید کی نماز بعد ہوگی تو 2:30 بجے آپ کو پہنچنا پڑتا ہے ورنہ جگہ نہیں. تو وہ جب فجر اور عید کے نماز کے دوران کا وقفہ ہوتا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, اور جو وہ نعتیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ, مسجد, وہ منظر بیان کرنے کے قابل ہے. اتنا شاندار, میں نے there is no way to express, وہ صرف محسوس کر سکتے ہیں. ویسے نیال صاحب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, جتنے ثناءخواہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں, جو ایک رغبت رکھتے ہیں, محبت اور عشق تو ہم سب کے دلوں میں ہے, لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترنم کے ساتھ وہ نعت خوانی کر سکتے ہیں یا پھر کوئی ان کی پسندیدہ سورہ ہے, اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ روزہ مبارک پہ جا کر خود اپنی آواز میں نعت پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر تلاوت کرنا چاہتے ہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سن رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ سعادت ہم سب کو ملے, یہ خوش نصیبی ہم سب کے دلوں میں آئے. صوفیہ, آپ کیا کہیں گی, what is the most spiritual aspect for you when it comes to Ramzan? ایکچولی آئی تھنک کہ رمضان میں نا لوگ بہت امپیشنٹ ہو جاتے ہیں بہت سی چیزوں میں. سو ویسے تو آپ عبادت کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ آئی آلویز بلیو کہ حقوق العباد از ویری امپورٹنٹ. تو آپ اگر تھوڑی سی چیزوں میں اپنے آپ میں صبر لے کے آئیں, یا لوگ جیسے میں نے دیکھا ہے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ذرا اس چیز کی جتاتے ہیں, سو اس چیز سے تھوڑا سا اگر آپ اچھا, ویسے دیکھا گیا گرما گرمی زیادہ ہو جاتی ہے روزے میں, عام طور پہ بھوک اور پیاس کا مسئلہ نہیں ہوتا. جہاں آپ کو یہ کہا جاتا ہے نا, آپ اپنے اوپر جب مائکروسکوپ وہ اسپاٹ لائٹ آتی ہے کہ جی آپ اپنا ہر عمل پہ ذرا ایک ریویو بیٹھتا ہے کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, کس طرح کے آپ کے معاملات ہیں. تو کھانا پینا تو چلے آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے, لیکن آپ کوئی بھی بات اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے کہتے ہیں یہ میں کہہ نہیں سکتا, ابھی میرا روزہ ہے, میرے روزے کو, میرے صبر کو مت آزما. اچھا, یہ آخری آدھے گھنٹے ابھی 2 دن پہلے میرے گھر میں ایسا ہو گیا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں بیٹھ کر کے تو اور دعا کرتے ہیں, تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا, میں نے کہا بیٹا کل سے تلاوت بترجمہ اور تشریح آپ کریں گے. تو میرے چھوٹے بھائی کے اپنے جلا, اس نے کہا کل سے کیوں, اگلے سال سے یار. اتنے میدان ہو گئے, اس نے کھجور اتار لی. میں نے کہا نہیں, کل سے اگلے سال تک کون زندہ رہتا ہے. اس نے یوں کھجور رکھا, اس نے ہر وقت اپنی چلاتے اٹھ کے چلا گیا. اب وہ چونکہ شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے, سب چپ چاپ کیوں بیٹھے رہے. مجھے احساس ہو گیا میں نے یہ کیا کر دیا جلال کے ساتھ, اور پھر وہ افطار کر کہیں سے آ گیا اور پھر نارمل کیا. مگر صبر, اسی کو تو کہتے ہیں صبر. لیکن اٹس سچ اے بیوٹیفل روایت جو آپ کہہ رہے ہیں, اور واقعی جیسے کہا جاتا ہے کہ سمجھ کر تفسیر کے ساتھ قرآن پاک میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اور بالخصوص بسم اللہ الرحمن الرحیم, اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم.
फला युहिब्बु अला तामिल मिस्कीन, इसमें यतीम और मिस्कीन का जिक्र है। जज़ाकल्लाह। ये मुझे बहुत पसंद है रमज़ान के वाले से। इसको आप जब एड्रेस करते हैं ना तो आपको वो फ्रूट मिल जाता है रमज़ान का। एब्सोल्युटली। और साथ साथ बशारत दी गई है जी उन लोगों के लिए जो कुरान को ठहर ठहर कर और समझ कर पढ़ें। ये बड़ा अहम है। कई दफ़ा हम इस रेस में लगे होते हैं, कई घरों में हम ये भी देखते हैं, और जैसे आपस में छोटे होते थे तो कज़न से पूछा जाता था तुमने कितना कुरान पाक पढ़ा, 27 तो खत्म हो रहे नहीं, कितने सिपारे पढ़े। और खास करके असर और मगरिब के दरमियान। और छोटे बच्चों को ठीक है, आप उनको ट्रेन करने के लिए एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि आप उन पे ये डालें, उनको ये समझाएं कि इस महीने में अगर आप तिलावत करते हैं, कुरान को समझते हैं तो उसका कई गुना सवाब ज़्यादा है। लेकिन रेस में भी तो पड़ जाते हैं और अब वो एक एम्बैरेसिंग फैक्टर बना लेते हैं, ओहो आज 27वीं शब हो गई, इनका तो खत्म कुरान ही नहीं हुआ अभी तक। लेकिन ज़ुबैरा क्या कहेंगी कि आज जैसे कल मैंने बताया कि 15वीं शब पे भी कई लोगों ने ख़त्मुल कुरान की महफिलें रखी, और बड़ा अच्छा लगता है जब 7 लोग मिल के दुआ करते हैं, इस बात का एहसास करते हैं कि इज्तिमाई दुआ की और एक साथ कम्युनिटी के जुड़ के बैठने की अपनी अहमियत है। आपको क्या लगता है कि एज अ मैसेज टू द व्यूअर्स आप क्या कहना चाहेंगी कि इन रिवायतों को हम आगे लेके कैसे चलें? आई थिंक वी शुड कैरी ऑन दिस। हर घर में हमने ये रिवाज, क्योंकि देखा जाए अफसोस होता है देख के कि अब ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रही हैं। सही। घरों में अब कोई रिवाज नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, वी शुडंट बी जज, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, बट अब लोग रोज़े भी नहीं इतना एहतमाम, तो रोज़ा इस जैसे कहा जाता है ना कि देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो मुश्किलें आई हैं ना, इसकी वजह से लोगों ने बाहर इफ्तारियां कम की हैं, अब बाय डिफॉल्ट घर में बैठ के इफ्तारी करनी पड़ रही है, तो वो जो पहले नहीं हो रहा था वो अब होने लगा है। इफ्तारी घर में करनी चाहिए, इफ्तारी घर पे करना ये पूरे साल आप पूरे खानदान एक साथ बैठते हैं और एक साथ अब खजूर उठाते हैं, रात में खाना ये सेरी, तो फिर उसमें भी 5 मिनट की टाइमिंग। थैंक यू सो मच निहाल साहब फॉर दैट ब्यूटीफुल मैसेज। वाकई कम्युनिटी टाइम, फैमिली टाइम है। आपकी आमद का प्रोग्राम में होने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोफिया फॉर बीइंग हियर एज वेल। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग बाराने रहमत एंड स्टे विद अस टिल 4 PM। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। आज कुछ कपड़ों की वजह से भी कुछ माहौल ऐसा है, और साथ साथ जो मीठी मीठी खुशबू आ रही है जी लौकी के हलवे की, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ईद सा समा है। लेकिन अभी निस्फ रमज़ान मुबारक रहता है, 15वां रोज़ा है जी। आज आपका हमारा साथ रहेगा शाम 4 बजे तक, और यकीनन आप देख सकते हैं कि ये रिड्यूस होना शुरू हो गया है। आयशा जी इसमें चमचा हिला रही हैं ताकि लगे ना। वैसे तो इन्होंने कल पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि जी खीर और हलवा जो लग जाता है वो ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन आज नहीं लगने देना, उसमें आप चमचा हिलाते रहें और हम आपके पास आते थोड़ी देर में। अच्छा, दूसरी रेसिपी क्या बनाओगे आज आयशा? वो तो पूछा ही नहीं। कैरेमल मिल्क शेक, हल्का ना आना, पतले ना होने देना। अच्छा जी, अगर आप ये रेसिपीज़ ट्राई करना चाहें या तो फ़ौरन कीजिए, या फिर इंशाल्लाह ताला ईद पे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आखिरी अशरा, लोगों की मसरूफियत बढ़ती चली जाती है, लोग बाज़ार का भी चक्कर लगा रहे हैं। आखिरी अशरा जिस तरह के दोज़ख से निजात का होगा, तो इबादत में भी आप एक दफ़ा देखेंगे कि दोबारा तेज़ी आ जाती है। कुछ लोग एतकाफ़ में भी बैठेंगे। तो ये तमाम ऐसी रिवायतें हैं जो रमज़ान मुबारक से जुड़ी हुई हैं, और यकीनन हमें लगता है कि घर का जो आपका सून होता है उसमें इसका बड़ा एडिशन होता है। यकीनन एक अलग ही माहौल, एक अलग ही रौनक और रहमत हमें रमज़ान की मिलती है। आज हम आज की दुआ में इसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कमिंग बैक टू द मेन सब्जेक्ट ऑफ रिग्रेट टुडे, आपको बताते चलें कि अब मेहमानों में हमें ज्वाइन किया है अ वेरी फेवरेट एंड ऑफ कोर्स अ वेरी प्रोमिनेंट इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर फरहाना अवैस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फरहाना आपा, क्या हाल चाल है आपके? देखें, अभी ऐसा लगता है कि कल शुरुआत की थी और आप लोगों को तो और ज़्यादा, बिकॉज देयर सो मेनी अपीयरेंसेस, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस, और अब निस्फ रमज़ान हमसे रुखसत भी हो माशाल्लाह से इतने दिन गुजर गए। लेकिन अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा वो अफसोस भी हो रहा होता है कि ये जो रौनकें हैं, ये जो बरकतें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुकम्मल होने की तरफ जा रही हैं। अक्सर जब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, और हम अब तो खुद भी ऐसा लगता है कि पिछला वक्त जो गुजर गया उसको हमेशा याद करके कहा जाता है वो ज़्यादा अच्छा था, बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी थी, बचपन का रमज़ान ज़्यादा अच्छा था। एक चीज़ जो पहले मुझे लगता था कि या तो वो इंटरनेट की वजह से, टेलीविज़न की वजह से, वाकई वक्त में बड़ी बरकत थी। यानी स्कूल से आ भी जाते थे, सो भी लेते थे, खेल भी लेते थे, फिर भी ऐसा लगता था कि शाम अभी बाकी है, और घर वालों के साथ बैठ भी जाते थे। अब इतनी तेज़ी से सुबह शाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اس کی بنیادی وجہ تو آپ نے خود بتا دی کہ جو نیٹ نے جو ہے زندگی کو آسان بھی کر دیا اور مشکل بھی کر دیا. نیٹ نے جکڑ لیا نا, بالکل جکڑ لیا. یعنی ایک فیملی کے 4 لوگ اگر بیٹھے ہوں تو چاروں کے ہاتھ میں موبائلز ہوں گے, لیکن آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی ہوگی. صحیح. تو وہ وقت اس لیے اچھا لگتا تھا کہ یہ ایکٹیویٹیز موبائل کی نہیں تھی, بلکہ آپس میں گفتگو کی جاتی تھی, آپس میں شیئرنگ ہوتی تھی, اور پیرنٹس جو تھے وہ بچوں سے پوچھتے تھے دن بھر آپ نے کیا کیا, کیسا رہا. اور اس کا ایک اچھا پلس پوائنٹ یہ ہوا کرتا تھا جب بچے کوئی ایسی بات بتایا کرتے تھے جس میں ان سے کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی خطا ہو گئی ہو, تو وہ پھر اس کو گائیڈ بھی کرتے تھے کہ بیٹا آئندہ ایسے نہیں کرنا. اور یہ ہر پیرنٹس کا روٹین ہوتا تھا کہ بیٹا آپ نے پورا دن کیسے گزارا, اسکول میں کیا کیا کیا, یا کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بھی بچے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے. یا اس کے علاوہ بڑی اچھی جو روایت تھی جو کہ اب کم ہو گئی ہے کہ رات کو کھانے پہ سب اکٹھا ضرور ہوتے تھے, تو اس پہ ضرور پوچھا جاتا تھا بھی کیا کیا کر لیا, کیا رہ گیا, اب آپ کے ایگزام کب ہیں, ٹیسٹ کب ہو رہے ہیں, اچھا فلانا فرینڈ کیسا ہے, وہ سب شیئرنگ ہوتی تھی. تو یہ جو شیئرنگ ہوتی ہے نا, یہ ہمیشہ محبت کو بڑھاتی ہے. آپ کیا کہیں گے, جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں, ویسے تو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ رمضان کا جو ایسنس ہے وہ صبر ہے, لیکن ہماری دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے میں بھی ہمیں ایک بے صبرا پن ہے. ہم سمجھتے ہیں آج دعا کی بس کل قبول ہو جائے اور ہمیں اس کی مینیفیسٹیشن نظر آئے. اس میں بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جو عمل ہے نا, جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آن ڈیمانڈ. ہم وہ بچپن ہمارا اس سے تعلق ہے جب ہم انتظار کرتے تھے کارٹون آنے کا, اب بچہ آن ڈیمانڈ دیکھتا ہے. کسی رات کے 3 بجے بھی اس کو ٹام اینڈ جیری اگر دیکھنا ہو تو حاضر کیا جا سکتا ہے. اس سے ہماری بے صبری اور بڑھی ہے فرحانہ آپا. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی کہہ دیا نا قرآن میں کہ یہ بڑا بے صبرا ہے اور جلد باز ہے. صحیح. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. سورہ عصر میں پڑھ لیں کہ 4 لوگوں کی کیٹیگرائز ہو گئی ہے کامیابی کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں, لیکن سوائے اس کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے صبر کیا. تو گویا جنہوں نے نیک عمل کرنے میں صبر جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے, اور حق کی تعلیم دیتے رہے. تو 4 لوگ ہو گئے, اور 4 کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اگر یہ کرتے رہے تو کامیاب ہو گئے. اب وہ لوگ جو صبر نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً وہ جلد باز ہیں, اور جلد باز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شیطان کے ساتھی ہیں, کہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کرواتا ہے انسان سے. تو اگر صبر کے ساتھ انسان کوئی کام کر رہا ہو اور سوچ سمجھ کے کر رہا ہو تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں, اور ہم ایک بٹن کے بس ایک ہوتے ہیں اس پہ کہ جیسے کلک کیا اور چیز ہمارے سامنے آ گئی, کبھی میں سوچتی تو وہ چیزیں جو ہے ہمیں کمزور کر رہی ہیں. کہ جو ہماری ایجادات ہیں, جو ہماری زندگی کو یہ انوینشنز, یہ انوویشن, اس نے زیادہ کنوینئنٹ بنانا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہماری زندگی کو اس طرح تبدیل کر رہی ہے کہ شاید ہم اپنے بچپن سے اپنی آج کی زندگی کو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. سمیرا, آپ کو سب سے بڑا چینج کیا لگتا ہے اوور ٹائم جو آیا ہے, جو آج ہمارے لیے ایک بالکل روٹین چیز بن چکی ہے, لیکن ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے بچپن میں؟ مجھے جو بہت زیادہ سدرا ایک چیز فیل ہوتی ہے, میں اکثر اپنے بڑوں سے کہتی بھی ہوں کہ ہم نے جو وقت گزارا اپنی فیملی, اپنی کزنس کے ساتھ, وہ ہمارے بچے نہیں کر رہے, which I really miss. To be very honest, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں, امیجیٹ کزن میری بہنوں کے بچے آپس میں بہت زیادہ ہے, لیکن جو ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی تھی, ہمارا تو سارا بچپن ایکسٹینڈڈ فیملی میں گزرتا تھا. ممی کے کزنس کے بچے اور سب ہم اور آج بھی ہمارا ایک وہ ہے, اور ساری چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہوتی. افطار کرتے تھے تو ساتھ کرتے تھے, بچے کمپیئر کرتے تھے کہ تم نے کتنے روزے رکھے, ہم نے کتنے روزے رکھے. کزنس میں اسی لیے ہو رہی ہوتی تھی کہ مل بیٹھے ہیں, عید پہ باقاعدہ آپ اپنے کپڑے کمپیئر کرتے تھے, اور ایک سیکریسی ہوتی تھی کہ کون سا کلر بنانا ہے. لک فارورڈ بھی کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور آج یہ سب چیزیں, اور اس میں میرے خیال میں کچھ ڈسٹینسز بھی ہیں سمیرا. اب یہ دیکھیں, پہلے کچھ بھی تھا, زیادہ تر فیملیز ایک ہی شہر میں, ایک ہی علاقے میں رہتی تھیں. اب سب یہی ہے کہ بیچارے ہم واٹس ایپ پہ یا ویڈیو کال پہ ہی عید گزارتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ فیملی کا ایک واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے جس پہ صبح صبح سب کے عید کے جوڑے دیکھ لیتے ہیں, ایک دوسرے کا مبارکباد. کسی نے لکھا تھا نا کہ شکر ہے کہ جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس وقت موبائل نہیں تھا, ورنہ سارے گھر میں بیٹھ کے تحریک میں حصہ لے لیتے. رانا پاکل, میں نے ایک اور بڑا مزے کی چیز سنی. آئی تھنک انور مقصود صاحب سے اس کو ایسوسیٹ کیا گیا, لیکن پتہ نہیں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. انہوں نے کہا کہ جی انور مقصود صاحب کہتے ہیں رمضان میں جو کچھ بھی بنتا ہے سب مزے لے کر کھاتے ہیں, اور پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا, تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ بالکل اس کو مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں. لیکن جی احتساب اور میرے خیال میں اکاؤنٹیبلٹی کا دائرہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے بھی. سیاسی گفتگو سے اجتناب کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنا بھی احتساب کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کہاں ہم غلطی پر ہیں, اینڈ مے بی وی کین امپروو اپون اٹ. صوفیہ, آپ کیا کہیں گے, اینی تھنگ آپ جو پرٹیکولرلی دیکھتی ہیں کہ بھائی بچپن میں ایسے ہوتا تھا, اب زندگی بہت مختلف ہے؟
میں ایکچولی نوٹ کرتی ہوں کہ پہلے ہماری ایکٹیویٹیز بہت ہوتی تھیں, اسپورٹس بہت ہوتا تھا, ہم چیزوں میں نیچے کھیلنے چلے جاتے تھے, مطلب ایک کوئی ڈالس کے ساتھ یا ویسے بھی نیچے گراؤنڈ میں بھی ود فرینڈز یا جو بھی. اب وہ چیز نہیں. اب بچوں کو مطلب جیسے میں اپنے گھر میں بھی دیکھتی ہوں, آئدر دے آر آن دا فون یا وہ گیمز اس کے اوپر ہیں, تو فزیکل ایکٹیویٹی بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہے بیکاز آف آل دس تو وہ چیز جو ہے نا وہ مجھے اب بادر کرتی ہے, اس لیے کہ میں ایٹ ٹائم سوچتی ہوں کہ ہم نے تو وہ ساری چیزیں کی. یہ دیکھیں کہ صرف یہ بچوں کی بات نہیں ہے فرحان آپا, ہمارے بچپن میں جب ہم اگر کھیلتے تھے باہر تو ہم آنٹیز کو, امیوں کو وہ دیکھتے تھے وہ بھی کمپاؤنڈ میں واک کر رہی ہیں, موو کر رہی ہیں, وہ لوگ بھی اکٹھا ہوتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, وی یوز ٹو لیو ان این اپارٹمنٹ کمپاؤنڈ, اٹ واز ناٹ اے بگ کمپاؤنڈ, لیکن جیسے اگر 9 اور 10 محرم پہ یہ باقاعدہ تھا کہ بچے سبیلیں لگاتے تھے, اور 9-10 محرم کی رات میں پوری ہم لوگ ایک کمیونٹی کے طور پہ کنٹریبیوٹ کر کے حلیم ساتھ بنانا, اس میں خواتین ہرا مسالہ تیار کر رہی ہیں, بچے گھوم پھر رہے ہیں, کچھ نہیں ملا تو بچوں کو کسی فضول سے کام پہ لگا دیتے تھے کہ جی دیگوں کے لیے اخبار چاہیے جلانے کے لیے, جاؤ اخبار ڈھونڈ کے لاؤ. یعنی یہ چیزیں اب آپ کو نظر نہیں آتی, سب ساری کہ کیا ہو رہا ہے. ایبسلیوٹلی. اور ایک لک فارورڈ کرتے تھے, کچھ اور نہیں بھی پتا تھا تو یہ پتا تھا 10 محرم کو حلیم. جو روایتیں ہوتی تھی نا وہ بچے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سیکھتے ہوئے بڑے ہوتے تھے, تو اس لیے ان کو الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ان کو اپنے دین کا بھی پتہ ہے, دنیا کا بھی پتہ ہے, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور دین اور دنیا ساتھ ہی چلتی ہیں. اس کے بغیر آپس میں جب تک یہ ساتھ نہ ہو تو صحیح سے چل بھی نہیں سکتی. بلکہ آپ نے کریکٹ کیا تھا کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے, تو دنیا دین میں ہی شامل ہے, الگ الگ بھی نہیں ہے, چل ہی نہیں سکتی نا اس کے بغیر. ہم کہیں کہ پانی کا جہاز چل رہا ہے تو کہاں چلے گا, پانی چاہیے نا, پانی چاہیے, تو اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا. تو مقصد یہ کہنے کا کہ تمام جو ہماری روایتیں تھیں, ہماری جو بھی اقدار تھیں, وہ ہم بچوں کو ساتھ ساتھ سکھا رہے ہوتے تھے کہ جو بھی ہماری ویلیوز ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. چھوٹے بڑوں کا احترام ہے, مل بیٹھ کر کھانا کھانا ہے, کھانے کے کیا آداب ہیں, کوئی بڑا آ جاتا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے, اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ادب میں تو فوراً ان کو بچوں کو ٹوک دیا کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے بولنا ہے. اگر کھیلتے ہوئے آپس میں شیئرنگ نہیں کی تو اسی وقت ٹوک دیا کہ بیٹا مل کے کھیلتے ہیں, بانٹ کے کھیلتے ہیں. آپ کو کھانے کی چیز بچوں کو دی ہے تو ایک بچے کو دی تو کہا یہ سب کو دو پھر تم کھاؤ. تو یہ شیئرنگ جو ہے یہ بہت چھوٹی عمر سے سکھائی جاتی تھی, اور بڑے لوگ بھی جب بیٹھتے تھے تو اپنی تمام چیزوں کو شیئر کیا کرتے تھے. شیئرنگ جو ہے یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے, خود غرضی سے باہر نکال دیتی ہے, سخاوت کی طرف لے جاتی ہے. کیونکہ جب آپ اپنے گھر میں پہلے اپنے بہن بھائیوں کو اور پیرنٹس بچوں سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہیں سے بچہ سیکھتا ہے کہ مجھے کسی کو دینا ہے اپنی چیز. دینی اعتبار سے جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے, استغفار کے دروازے ہمارے لیے ہماری آخری سانس تک کھلے رکھے ہیں, فرحان آپا کیا وجہ ہے کہ ہم ریگریٹ کو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, پچھتاوے کو, 2 طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں. ایک اس بات کا ریمورس یا ریگریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی, کسی کے ساتھ زیادتی کی, تو وہ نسبتاً آپ کو دل میں کہیں نہ کہیں شکوہ ہوتا ہے, گلٹ ہوتا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو, کئی دفعہ لوگ معاملے کو رفع دفع بھی کر لیتے ہیں, آ کے معافی تلافی کر لیتے ہیں. لیکن ایک دوسری طرح کا پچھتاوا ہوتا ہے جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی زیادتی کیوں برداشت کی. ایک وتھ ٹائم جب آپ اپنے اندر وہ اسٹرینتھ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے اس وقت آئی واز بینگ وکٹمائزڈ اینڈ آئی شوڈ ناٹ آئی شوڈ ہیو ٹیکن اے اسٹینڈ فار مائی سیلف, مجھے یہ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کرنی چاہیے تھی. اس بات کا بھی پچھتاوا ہوتا ہے کہ جی وقت کو گزرنے دیا, چیزوں کو لائٹلی لیا, صحیح وقت پہ صحیح عمل نہیں کیا. آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو دوسرا والا پارٹ ہے جس کے اندر لوگ وکٹم مینٹالٹی میں چلے جاتے ہیں, اس کے لیے دین ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے کہ وہ پچھتاووں سے ہم کیسے نکلیں, اللہ کا اس وقت فرمان سمجھ کے, اس کی قدرت سمجھ کر اس کو مان لیں؟ پہلے تو اور بہتر یہ ہے کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لے آئیں, اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ یہ ریئلائز کریں کہ ہم جس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. جو بندہ سچ بات پہ اگر وہ غصہ کر رہا ہے یا اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ غلط ہوا ہے تو دوسرا بھی ریئلائز کرے کہ ہاں اس نے غلط کیا ہے, اور پھر اس کو لمبا نہیں کریں, یعنی اس کو بڑھائیں نہیں بات کو کہ بھی بدلہ لینے پہ آ جائیں یا بدتمیزی پہ آ جائیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ گریبان پکڑ لیں اور گالی گلوچ کریں. نہیں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, غصہ آ جاتا ہے, کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے انسان کو, لیکن پھر اس کے بعد رویے کو نارمل کر لے تو چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ دل میں نہ رکھیں. جب آپ دل میں رکھتے ہیں نا, یا آپ اس کو بغض اور کینہ بنا لیتے ہیں, یعنی گرا لگا لیا آپ نے کہ اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, یا کینہ یہ کہ ابھی میرے پاس اس کا کام آیا تو میں نے تو نقصان پہنچا کر ہی دم لینا ہے, یعنی میرا ٹائم آئے گا تو میں اس سے بدلہ ضرور. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ہم لوگ بھی صبح سے شام تک بہت سی غلطیاں کرتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. پھر وہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں, تو اے ایمان والو تم کیوں نہیں کرتے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, آپ سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی, لیکن کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ تم بھی توبہ کرو, یعنی کہ آپ نے استغفار کے دروازے اس طرح سے کھولے کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان. کہا جاتا ہے کہ توبہ انسان اپنے لیے کرتا ہے, اپنا ناتا اپنے رب سے اس کو مستحکم کرنے کے لیے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اور خاص طور پہ بریک پہ جانے سے پہلے یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو وکٹم مینٹالٹی ہے یہ آپ کو تکلیف دے گی. آپ اگر زندگی کو اپنے لیے آسان بنانا چاہیں تو ہر لمحے یہ سوچ لیں کہ اس وقت جو آپ کے پاس بیسٹ انفارمیشن تھی, جو آپ کے پاس بیسٹ ٹولز, معلومات, آپ کا ذہن, آپ کا رویہ تھا, آپ نے اس کے مطابق اس وقت ڈیسیجن لیا. ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں لگا ہو کہ کسی نے آپ کو بیوقوف بنا دیا, لیکن اس کا صلہ اللہ میاں آپ کو بے شک دیں گے. صوفیہ بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. بریک کی طرف بڑھتے ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے مجھے بے چینی نظر آ رہی ہے گوہر بھائی کی. گوہر بھائی, آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ کو لگتا ہے کہ شاید سدرا مجھے کہیں گی نعت کا, شاید نہیں کہیں گی؟ کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں جاننا چاہتی ہوں. نہیں, میں بس یہ جو چیز بن رہی ہوتی ہے اس کی خوشبو کی اس کی خوشبو کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے بریک میں گوہر بھائی نے بھی چمچہ ہلا کر اور تھوڑا اپنا نام جو نا اس کنٹریبیوشن میں شامل کر کے اس کی تصویر بھی کھنچوائی. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے ہمارے آج پاکستان کے پیج پہ. ہم لائیو بھی جاتے ہیں جی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ. اس کا جو تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی تصاویر بھی اس پہ موجود ہیں. گوہر بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے ایک کلام کی آپ سے درخواست کرنا چاہیں. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا, میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا, میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں, میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں. تجھے واسطہ سید کربلا کا, مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا. تجھے واسطہ سید کربلا کا, مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا. مجھے بھی مدینے ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور یقیناً ابھی ہم بات کر رہے تھے ہمارے بچپن کی اچھی روایتوں کو آگے لے کے چلنے کی. یہ احساس, یہ کمپیشن جو ینگسٹرز کے دل میں ہوتا ہے, دیٹ گوز اے لانگ وے. اور ہمارے لیے باعث خوشی ہے, باعث فخر ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ینگسٹرز کو, اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی, اپنے پڑھائی اور دیگر مصروفیات کے باوجود دے فیل اینڈ دے بلیو ان گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی. تو بہت ساری کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز رن بائی اسٹوڈنٹس ہیں. آج ایسی ہی ایک آرگنائزیشن کے جو آرگنائزرز ہیں, جو ان کی گورننگ باڈی ہے, ان کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے. یہ ہے جی جناب ویلفیئر ایڈ. اٹ از دا ویلفیئر ایسوسیشن فار دا ill and the deprived. کیا یہ کام کرتی ہے, ان کا اسکوپ آف ورک کیا ہے, یہ ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ اور حمزہ. السلام علیکم فاطمہ. السلام علیکم حمزہ. رمضان مبارک آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. اچھا جی, سب سے پہلے ٹیل می اے لٹل اباؤٹ یور آرگنائزیشن. جس طرح کہ آپ نے اس کے اندر لکھا ہوا بھی ہے اور حدیث نبوی کا یہاں پہ میرے خیال میں حوالہ ہے یہ, جس کے مفہوم
تمام کچھ اس طرح نکلتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اسی کا یہ دیکھا جائے تو ان کا ویژن یہی ہے, whoever saves a life saves humanity. ہیومینٹی کی خدمت یہ ادارہ کیسے کر رہا ہے, what is the vision, how are you taking it forward? Thank you firstly for calling us on the show. We're really happy to be here. ہم ایک فلاحی ادارہ چلاتے آ رہے ہیں, پچھلے 12 سال سے ہم کام کرتے ہیں. وی ورک آن ملٹیپل فرنٹس, ون آف دیم بینگ ہم مریضوں جو مریض علاج افورڈ نہیں کر پاتے ہم ان کی مدد کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم تقریباً 80 بچوں کی اس وقت ان کی ایجوکیشن اسپانسر کر رہے ہیں گلشن سکندرآباد میں. اینڈ ہم ایک دو کمیونٹی انیشیٹیوز ہمارے ہم چلا رہے ہیں جو حمزہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. اچھا, what I understand is you have been running this organization since March 2017. تو اب ماشاءاللہ 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, and a lot of people feel حمزہ کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن شروع بڑی جوش و ولولے سے ہوتی ہیں. آپ کے لیے بھی یہ چیلنج ہوگا because right now you probably are not working professionals. تو جب آپ لوگ وہ ورکنگ لائف میں چلے جاتے ہو, have you seen that transition کہ نئے لوگ آئے ہوں, ان کو آپ نے نئے طریقے سے اس ادارے میں اس آرگنائزیشن میں اپنا پارٹ بنایا ہے, but the older people who maybe were the founders who initiated it, they have moved on to other things. Has that happened? بالکل, یہ کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے اصل میں. ہم لوگ when we took our position ابھی beginning of this year میں, تو ہم کو بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں. obviously ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے کس طرح سے کرنا ہے, how to go about it, کمیونٹی سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. ہم لوگ ڈفرینٹ ایک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, وہ بالکل ڈفرینٹ ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, تو ان سے ڈیل کرنا, پھر obviously آرگنائزیشن کو چلانا, اس میں چینجز لانا, because obviously پچھلے والے جو لوگ ہوتے ہیں sustainable, I think the biggest challenge would be that. to keep it sustainable. اور آپ لوگوں کے لیے biggest learning کیا رہی ہے فاطمہ؟ a lot of people feel کہ اس سے of course organizational skills آپ کی develop ہوتی ہیں, fund raising سب سے بڑا challenge تھا, volunteer management سب سے بڑا challenge تھا, dealing with the community ایک challenge تھا, and which of this has been your greatest learning? I feel like we're becoming, مطلب ہم ہیلتھ کیئر کے فیلڈ میں ہی ہیں, ہم ڈاکٹرز بن رہے ہیں. So I feel carrying this forward with us, this community work, caring about the patients, یہ بہت ضروری چیز ہے. اور مطلب ہمیں اس پلیٹفارم دیا گیا ہے اور ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. یہ مطلب ہمیں بہت پسند آ رہا ہے اور بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. Absolutely. حمزہ, آپ کیا کہو گے, what has been your greatest learning? میرے لیے سب سے بڑا جو ہے میرے خیال سے ان پیشنٹ سے ڈیل کرنا, ان سے ملنا, ان سے کمیونیکیٹ کرنا, مطلب ان کی شوز میں آنا, انڈرسٹینڈنگ دیئر سچویشن کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے, وہ سب سے زیادہ آئی اوپننگ ایکسپیرینس جو ہے, اور مطلب پرسنلی چینجنگ ایکسپیرینس وہی رہا ہے کہ سمجھ سکوں کہ وہ کہ ہم لوگ ایک بہت شیلٹرڈ انوائرمنٹ اور بہت ایک ڈفرینٹ نظر سے سب چیزیں دیکھتے ہیں, اور وہ لوگ جو آتے ہیں جو ہے ہیلتھ کیئر کے لیے, جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے, جس کو وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے, وداؤٹ دا مینس, وداؤٹ اینی تھنگ, اور ہم لوگ ان کو مطلب وہ ہوپ دے سکے, وہ اپرچونیٹی دے سکے, یہ ہمارے لیے ایک بہت دس از ڈیفینیٹلی دا اسپرٹ آف رمضان. اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ جب ہم نوجوانوں میں یہ جوش, یہ ولولہ, یہ کمپیشن دیکھتے ہیں, اٹ از ڈیفینیٹلی ہارٹننگ. اور خاص طور پہ آج اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے کہ 15 رمضان مبارک امام حسن رضی تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول کا یوم ولادت بھی ہے, جو ہمارے ایمان کے مطابق جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی, فرانہ آپا آپ کی طرف آنا چاہوں گی. امام حسن کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, خصوصاً نوجوان اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہا, اسی طرح گزارا اور لوگوں کو بھی سکھایا. اور ایک چیز پہ آپ ہمیشہ بہت زیادہ جو لوگوں کا دھیان یا توجہ دلایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے عبادت کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو پھر وہ بیکار ہے. اور آپ فرمایا کرتے کہ اگر کسی کے پاس عبادتیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا اخلاق بالکل بھی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. دوسری چیز آپ کی جو بڑی مشہور ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ اللہ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ دسترخوان بچھایا کرتے, اور اپنی جو بھی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا وہ لوگوں کو وہاں لا کے بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہیں پر گھر کے پاس بیٹھے ہوئے پانی میں بھگو کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ تم اس دسترخوان میں کیوں نہیں چلے جاتے؟
تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی میرا ہی دسترخوان ہے لیکن میں اس میں بھی خوش ہوں. یعنی آپ خود وہ مختصر سا روٹی کا ٹکڑا لے کے گزارا کر رہے تھے لیکن خواہش یہی تھی, اور بیٹے کو بھی وہی تعلیم دی ہوئی تھی کہ دوسروں کو سب کھلا دو, دوسروں کے لیے سب کچھ پیش کر دو, لیکن خود گزارا کر لو کہ یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے, اصل میں تمہیں اللہ نے وہاں نوازا ہے. رانا آپا, اس پہ ہم واپس بھی آئیں گے اور یہ مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آج امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی یاد میں بھی اور ان سے جو منسلک واقعات ہیں, جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں, اس پہ بات کریں گے. ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.